مولانا صاحب آپ کی ماشاءاللہ بہت مؤثر آواز ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کی تجاویز بھی آپ نے اس پورے اعلامیے میں خودکش حملے کے الفاظ کا ذکر نہیں ہے. کیا خودکش حملے پاکستان کے اندر حرام ہیں, حلال ہیں, فتوے باقاعدہ جاری ہو چکے ہیں. جی یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے امن کے خاطر احتجاج کیے, جلسے جلوس کیے, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. وہی بدامنی ہے, وہی ہمارے بچے بھائی جو ہے شہید ہو رہے ہیں. تو اس گرینڈ جرگے کا کیا نتیجہ حاصل ہوگا؟ یہ قوم خط کی دعوت کے علاوہ کچھ اور؟ یہ میں چونکہ پہلے تقریر میں کہہ چکا ہوں, آپ اس وقت موجود نہیں تھے. میں نے اس میں 3 اپنے حوالے سے, دوسری جماعتوں نے بھی کیے ہوں گے لیکن اپنے حوالے سے 3 دستاویزات کا ذکر کیا ہے. ایک اجتماع جو پشاور میں ہوا تھا جس میں 25,000 علماء کرام شریک ہوئے تھے, اور وہ تحریری ایک اعلامیہ ہے جس میں اس قسم کی تمام کارروائیوں سے علماء کرام نے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. پھر اس کے بعد یہی قرارداد ہم کوئٹہ لے گئے, 10,000 علماء کرام نے وہاں پر شرکت کی اس میں. اس طرح پھر سندھ اور بلوچستان میں بھی کنونشنز ہوئی. اس حوالے سے حرکت جاری رہے گی, گفتگو چلتی رہے گی, اجتماع, اس سے ماحول بنتا ہے, اس سے دہشت گرد تنہا ہو جاتا ہے. آج عمومی طور پر تمام مکاتب فکر ہوں, علماء کرام ہوں, عمائدین ہوں, سیاسی کارکن ہوں, عوام ہوں, ہر سطح پر قوم ایک ہے. اور اگر ہم خاموشی ظاہر کر لیں تو نتائج سامنے آتے ہیں. ضروری نہیں کہ فوراً سامنے آئیں, اور کچھ اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے. تمام مکاتب فکر پر مشتمل ایک اجتماع لاہور میں ہوا, اس کا اعلامیہ بھی میں نے خود لکھا تھا, اور ایک حرف کی بھی اس پہ کسی نے تبدیلی گوارا نہیں کی. من نعن اس کو قبول کیا, اضافہ ہوا, کیونکہ گفتگو جب ہوتی ہے تو کچھ نکات بڑھ جاتے ہیں. یہ دوسری دستاویز تھی ہماری. تیسری جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی سطح پر علماء کرام نے کیا, جس میں مولانا سمیع الحق صاحب بھی شریک تھے, مولانا مفتی محمد رفیع صاحب مفتی اعظم وہ شریک تھے, مولانا تقی عثمانی صاحب شریک تھے, مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب شریک تھے, مولانا خان محمد صاحب شریک تھے. ان تمام علماء کرام کی موجودگی میں پورے ملک کے طول و عرض میں, یعنی میں کہتا ہوں کراچی ہو, تربت ہو, گلگت ہو, چترال ہو, پورے ملک سے علماء کرام آئے تھے, اور متفقہ طور پر کہا کہ ہمارے مقاصد پاک اور دینی مقاصد ہیں, لیکن ان مقاصد کے لیے اسلحے کا استعمال یہ غیر شرعی ہے. اس پر تمام نے اتفاق رائے کیا تھا. یہ تینوں دستاویز میں نے قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کا حصہ بنا کر اسپیکر کو پیش کیے تھے ڈائس پہ جا کے. تو یہ چیز میں چونکہ پہلے تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے 22 سال گزارے ہیں. 9/11 کے بعد جس طرح کا پالیسی یہاں ملک میں بنائی گئی, اور جس طرح کے نوجوانوں میں اشتعال آیا, اور مذہبی طبقے میں جو اشتعال آیا, اس کو ہم نے کس حکمت سے کنٹرول کیا, اور آج کس طرح ملک کے اندر دینی مدارس کام کر رہے ہیں اور صحیح طور پہ کام کر رہے ہیں. کوئی اب مسئلہ نہیں ہے ملک کے اندر. تو اس پر ہماری ایک تاریخ ہے. اور یہ خودکش پاکستان میں خودکش کیا, نفس بندوق اٹھانا مقاصد کے لیے, یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہمیں آئین و قانون کے اندر چلنا چاہیے. اس وقت صوبائی نگران کابینہ جو ہے وہ مسلسل متنازع بنی ہوئی ہے. اس میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں رد و بدل بھی کیا جائے گا. ایک طرف پھر آگے عام الیکشن بھی آنے ہیں. اس وقت یہ بدامنی کی بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اس کابینہ میں بار بار رد و بدل کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو کوئی رد و بدل مجھے اطلاع نہیں ہے. ایسے تو کوئی کیا الیکشن کمیشن کو میں واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک مفرور کے خط پر اگر تم بلیک میل ہوتے ہو, تم نے خاک انصاف کا الیکشن کروانے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو صوبائی حکومت نے آپ باجوڑ دھماکے کے بعد کوئی SOPs جاری کی ہیں سیاسی جلسوں کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو صورتحال بن رہی ہے مستقبل میں الیکشن ہو سکیں گے؟ الیکشن تو ہونے ہیں, لیکن ہم تو دیکھو ٹھیک 9 تاریخ کو اپنی حکومت چھوڑ رہے ہیں, اور آگے پھر نگران حکومت بنے گی. نگران حکومت کی پھر اپنی ذمہ داریاں ہیں, وہ اپنی ذمہ داری نبھائے اور الیکشن بر وقت کرائے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بات کی
रियासती इदारों की, क्या आप नहीं समझते कि तमाम जो दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा में 45 साल से हो रही है, हमारे रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं? आप बातचीत को नहीं छोड़ना चाहते, आप बातचीत करना चाहते हैं, इसके साथ आप बातचीत करना चाहते हैं कि बातचीत क्यों कामयाब नहीं हो पा रही? देखिए, जब तक रियासती इदारे सियासी लोगों को मुशावरत में नहीं लेंगे, तन्हा परवास करेंगे, अपने इदारे में बैठकर फैसले करेंगे, उस वक्त तक उनके फैसलों को अवामी तायीद नहीं मिलेगी, सियासी सपोर्ट नहीं मिलेगी और उस वक्त तक फिर किसी कोई कामयाबी भी नहीं मिल सकेगी। देखें तो इस सूबे में एनपी और पीपल्स पार्टी को इसी तरह निशाना बनाकर सिस्टम से बाहर रखने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब पर भी एक हमला हुआ पिछले दिनों और आपकी जमात पर ये हमला हुआ जो बहुत बड़ा है, तो क्या ये कोई साजिश है मजहबी कुव्वतों को सिस्टम से बाहर रखने की? हजरत, सब लोगों को इस मरहले से गुजरना पड़ा है। आप जानते हैं कि मेरे ऊपर 3 हमले हुए, मेरे घर पर 3 रॉकेट आए, मेरे बेटे के ऊपर हमला हुआ। आप जानते हैं मौलाना हसन जान साहब हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, वो शहीद कर दिए गए। मौलाना मेराजुद्दीन हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको शहीद किया गया। मौलाना नूर मोहम्मद साहब वाना के, वो हमारे पार्लियामेंटेरियन थे, उनको शहीद किया गया। मुफ्ती निज़ामुद्दीन शाह मज़ीद से लेकर हमारे मौलाना मोहसिन शाह साहब तक, ये तमाम उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है जो इस दहशतगर्दी का निशाना हुआ है। तो ऐसा नहीं है, हम पहले भी इस दरिया से गुजरे हैं और आज दोबारा जब ये लहर सामने आई है तो हमने हथियार नहीं डाले, हमने अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं किया, हम अपने मौक़िफ़ पर पूरी तरह कायम हैं। मौलाना समीउल हक साहब इसी महाज में शहीद हुए। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर गुजरी हैं और तल्ख ज़िंदगी हमने गुजारी है, लेकिन तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, आइन और कानून से वाबस्ता होकर। और अब भी मैं तमाम कारकुनों को पूरे मुल्क को यही कहूँगा कि सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन न छोड़ें। ये आपने एलान में भी बात की और अभी जो हुकूमत है वो भी बात कर रही है कि अफगानिस्तान साइड में जैसे अनासर है जिनको अफगान में तालिबान हुकूमत ने बना दी है, अभी आपने एलान में बात की, इस पर सियासी जो कुव्वत पाकिस्तान देखिए, हमारे जो सरहदात हैं तारीख़ी तौर पर वो इतने मजबूत नहीं हैं। शरीक कौमें हैं, आधी बिरादरी इधर है, आधी बिरादरी उधर है, मस्जिद इधर है, मेहराब उधर है, यही इस हद तक हम। तो इस किस्म के सूरत हाल में आप ये नहीं कह सकते कि कोई वहाँ का आदमी इधर नहीं होगा या इधर का आदमी वहाँ नहीं होगा। तो इस हवाले से हमें एक मुश्तरका इक़दामात के लिए हिकमत अमली बनानी होगी और हमें अपने ताल्लुकात मज़बूत रखने होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम ये पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का इस्तेहकाम ये अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है।